اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، خلافت عثمانیہ بحال ہونے کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا ہے ویسے ویسے ترک قوم اپنے عزائم کو دنیا پر واضح کر رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان حجاز مقدس کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اگلے چند سالوں میں مکہ اور مدینہ ترکی کے کنٹرول میں ہوں گے؟ کیا طیب اردگان معاہدہ لوازم ختم ہوتے ہی سعودی عرب پر چڑھائی کر دیں گے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترک قوم مستقبل قریب میں کیا کرنے جا رہی ہے اور طیب اردگان کا ویژن 2023 کیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز ناظرین گرامی، ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ بڑے تگڑے اور پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے 650 سال تک اپنے اصولوں کے مطابق حکمرانی کی اور خلافت چلائی۔ مسلمانوں اور اسلام کا جھنڈا انہوں نے ہمیشہ بلند رکھا۔ جنگیں لڑ کر بہت سارے علاقے فتح کیے اور اسلام کو بے شمار علاقوں تک پھیلایا، لیکن اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ پر ایسا زوال آیا کہ ترک قوم کو معاہدہ لوازم میں جکڑ دیا گیا اور 100 سال کے بعد اب وہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ جب عثمانیہ خلافت کا خاتمہ ہوا تو برطانیہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ترکی کو مجبور کیا کہ وہ اپنی حدود کے اندر ہی بند ہو جائے، اور کچھ شرائط رکھی گئی جن کو آج بھی فرانسیسی پارلیمنٹ میں تحریری طور پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ معاہدہ جن شرائط پر ہوا وہ شرائط یہ ہیں: خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی۔ عثمانیہ خلافت جب ختم ہوئی تو اس کے جانشینوں کو قتل کیا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا اور ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ یہ اثاثے جب ضبط کیے گئے تو 3 براعظموں کے اندر بے شمار مال و دولت تھی، بہت ساری جائیدادیں تھیں جو ساری برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا، اس میں سے اسلام کو ختم کر دیا گیا اور خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور پابندی یہ لگائی گئی کہ ترکی پیٹرول نہیں نکال سکتا، یعنی ترکی نہ تو اپنے ملک سے اور نہ ہی اپنے ملک سے باہر کہیں سے معدنیات نکال سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی تھی کیونکہ ترکی کی زمین کے اندر تیل موجود ہے، اس کے باوجود وہ دوسرے ممالک سے تیل خریدنے پر مجبور ہے۔ ترکی کے پاس ایک باسفورس سمندر ہے اور ساحل سمندر ایک بہت ہی زبردست بندرگاہ ہے۔ اس کو بین الاقوامی قرار دیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی یہاں سے اپنی مرضی سے آ جا سکتا ہے اور ترکی کسی سے بھی ٹیکس نہیں لے سکتا۔ دوستو، یہ بہت بڑی پابندی تھی جو ترکی پر لگا دی گئی۔ نہر سویز کو دنیا بھر کی تجارت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح باسفورس تجارت کے حوالے سے دوسری سب سے اہم جگہ ہے اور آنے والے وقت میں یہ پہلے نمبر پر آ جائے گی۔ اگر آپ نے کبھی عمرہ یا حج کیا ہو تو آپ ترکوں کو وہاں پر عمرہ یا حج پر آتے ہوئے دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت عرصے تک حجاز مقدس کا کنٹرول اپنے پاس رکھا، یعنی خلافت عثمانیہ میں سعودی عرب کا علاقہ ترکوں کے کنٹرول میں تھا۔ ترک قوم نے کئی 100 سال تک مدینے اور مکے میں آنے والے لوگوں کی میزبانی کی۔ اس جگہ سے ان کا اتنا زیادہ انس اور لگاؤ ہے کہ جب بھی سعودی عرب وہاں تبدیلی کرتا ہے تو معاہدے کے مطابق ترک قوم ایک ایک پتھر واپس ترکی لے جا کر ایک بہت بڑے میوزیم میں سنبھال کر رکھتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو یاد رہے کہ اللہ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی میزبانی کی ذمہ داری ان کے پاس 650 سال تک رکھی تھی۔ ترک مکہ یا مدینہ جاتے ہیں تو ان کے پاس نقشہ ہوتا ہے اور انہیں اس نقشے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کون سے صحابہ کا گھر کہاں ہے۔ پچھلے 100 سالوں سے ترک خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے ناراضگی ختم کر دے، جو میزبانی کے شرف ہمیں دیا تھا وہ واپس دے دے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایک ملکی کانفرنس میں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ معاہدہ لوازم کے ختم ہونے کے بعد وہ مکہ اور مدینہ کا کنٹرول واپس لینے کے خواہش مند ہیں، جبکہ یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ طیب اردگان اس کنٹرول کو حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب پر چڑھائی بھی کر سکتے ہیں، تاہم یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ دوستو، اس سے ہٹ کر اگر غیر جانبدار ماہرین کی رائے لی جائے تو وہ بالکل مختلف ہے۔ اگر بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان میں سوشل، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں طویل عرصے سے ترکی کے معاہدہ لوازم کے 100 سال پورا ہونے کے بعد معاہدہ ختم ہونے اور اس کے نتیجے میں ترکی کو مکمل طور پر آزادی حاصل ہونے کی خبریں اور تبصرے جگہ جگہ چلے آ رہے ہیں۔ تبصرے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ معاہدہ لوزان واقعی 2023 میں 100 سال مکمل ہونے پر انجام کو پہنچ جائے گا اور ترکی مکمل طور پر آزاد ہوتے ہی اپنی عظمت رفتہ حاصل کر لے گا۔ لیکن چند ماہرین کہتے ہیں کہ ایسی کوئی دستاویز ترکی، فرانس، امریکہ، برطانیہ یا دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں ایسی کسی دستاویز کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ ان ماہرین میں سے چند ایک ایسے بھی ہیں
جن کا خیال ہے کہ 2023 میں اس معاہدے کے خاتمے کے ساتھ ہی ترکی اپنی جمہوری حیثیت ختم کر کے خلافت عثمانیہ کو بحال کرنے کا اعلان کر دے گا۔ اس کی دلیل کچھ یوں بھی دی جاتی ہے کہ ترکی نے جب خود ہی اس معاہدے پر دستخط کرتے وقت خلافت عثمانیہ کی حدود میں واقع تمام ممالک یعنی شام، عراق، لبنان اور سعودی عرب کو الگ الگ آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا، اور یہ تمام ممالک اب اقوام متحدہ کے رکن بھی ہیں، تو وہ بھلا کیسے انہیں دوبارہ اپنی خلافت میں شامل کر سکتا ہے؟ دوسری اہم بات، ترکی اب ایک جمہوری ملک ہے، اور اس جمہوری ملک میں تمام اداروں کا نظم و نسق جمہوریت یا ڈیموکریسی کے اصولوں کے مطابق ہی چلایا جاتا ہے۔ پاکستان کے ماہرین بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ طیب اردگان 2023 میں دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد ملک میں خلافت بحال کر دیں گے۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اردگان نے کبھی خلافت قائم کرنے کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ انہیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ وہ خود بھی جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر آئے، اور اگر انہوں نے عوام سے خلافت قائم کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے صدارتی انتخابات میں ووٹ لینے کی کوشش کی تو وہ کسی بھی صورت اتنے ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے کہ ایک بار پھر صدر منتخب ہو جائیں۔ اسی طرح پاکستانی ماہرین کا یہ دعویٰ بھی بڑا مذکر خیز ہے کہ ترکی کو اب تک معاہدہ لوزان کی روح سے اپنی سرزمین سے پٹرول یا معدنیات نکالنے کی اجازت حاصل نہیں ہے، جبکہ اس سے آزادی حاصل کرنے والے تمام عرب ممالک جن میں عراق اور سعودی عرب پیش ہیں بڑے پیمانے پر پٹرول نکال رہے ہیں۔ ان کے لیے عرض ہے کہ معاہدہ لوزان 143 شقوں پر مشتمل ہے۔ کیا انہوں نے اس لوزان امن معاہدے کی تمام شقوں کا جائزہ لیا ہے؟ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں ہرگز نہیں، کیونکہ ان شقوں میں ایسی کوئی شق موجود ہی نہیں ہے، اور ماہرین صرف سنی سنائی باتوں پر ہی یقین کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ترکی اپنے قیام سے ہی اپنے قدرتی وسائل خاص طور پر تیل اور معدنیات کے حوالے سے خود مختار ہے، بلکہ جہاں تک معدنیات کی تلاش کا تعلق ہے تو ترکی دنیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں سے بڑے پیمانے پر معدنیات جو زیادہ تر توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں کو دنیا کے مختلف ممالک کو برآمد کیا جا رہا ہے، اور بور معدنیات میں ترکی اس وقت 73% پیداوار کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، اور دنیا کی بور کی 59% ضروریات کو اکیلا ہی پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں بڑے پیمانے پر تانبا، کوئلہ، سونا، کرومیم، میگنیشیم، مرکری، لوہا، گندھک، نمک اور دیگر معدنیات کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، خلافت عثمانیہ جس نے 10 اگست 1920 میں معاہدہ سیور کی کڑی شرائط کو قبول کرتے ہوئے اپنی سرزمین کے بڑے حصے جس میں شام، عراق، تیونس، الجزائر، لیبیا اور سعودی عرب جیسے ممالک کو 3 مغربی ممالک برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے حوالے کر دیا تھا، جس پر عوام نے نہ صرف اس معاہدے کو مسترد کر دیا بلکہ سلطان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے غازی مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں عوامی فوج تشکیل دی اور ملک میں جنگ نجات یا جنگ آزادی کا آغاز کر دیا۔ ملک کی آزادی کے جذبے کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ نجات کے دوران اتحادی ممالک کو کئی ایک محاذوں جن میں مارکہ چناک بھی شامل ہے اس میں شدید عزیمت اٹھانا پڑی۔ ان فتوحات ہی کے نتیجے میں اتحادی ممالک اتا ترک کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہوئے۔ اتا ترک ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ معاہدہ مون روس کے بعد اتحادی ممالک نے ترکی کو 4 بار امن مذاکرات کی پیشکش کی، اور انہوں نے 3 بار ترک قوم کی خواہشات کا احترام نہ کرنے پر اسے مسترد کر دیا۔ تاہم چوتھی بار ترک قوم کی خواہشات کا احترام کرنے پر سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں امن مذاکرات میں شرکت کرنے کی حامی بھری، لیکن ابتدا میں ان مذاکرات میں ترکی کے لیے مشکلات کھڑی کیے جانے پر ان مذاکرات کا بائیکاٹ کر دیا، جس پر دوبارہ سے شروع ہونے والے کٹھن مذاکرات کے نتیجے میں جولائی 1923 میں لوزان کے رومن پیلس میں لوزان امن معاہدہ طے پایا، جسے اس دور میں ترک زبان میں لوزان صلح نامہ سے یاد کیا جانے لگا۔ اس معاہدے پر ترکی، برطانیہ، اٹلی، فرانس، یونان، رومانیہ، بلغاریہ، پرتگال، بیلجیم اور یوگوسلاویہ کے نمائندوں نے دستخط کیے، اور اس وقت سے اس معاہدے پر عمل درآمد جاری ہے، اور اسے ختم کرنے کے بارے میں کسی فریق نے آج تک رجوع نہیں کیا۔